ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور اس واقعے کو سماعت کرنے سے پہلے ایک جملہ نوٹ کر لینا کہ اگرچہ آج کسی انسان کو تم دھوکہ دیتے ہو تو آنے والی تاریخ میں کبھی تم بھی دھوکہ کھا سکتی ہو، اس لیے کبھی کسی کو دھوکہ مت دیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رکھنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ تو میں رکھ لوں گا، لیکن تمہیں دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا، اگرچہ یہ شرط منظور ہے تو میرے ساتھ رہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، میں دنیا داری چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ رہو۔ وہ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں نکالی، اور 3 روٹیاں جب آپ نے نکالی تو آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی میں کھاؤں گا، دوسری روٹی تم کھاؤ گے، اور تیسری روٹی بچا کے رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھایا، اور اس انسان نے بھی ایک روٹی کھایا، اور بچ گئی تیسری روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں، تیسری روٹی اپنے پاس رکھنا۔ اس انسان نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرنے گئے اور دریا سے وضو کر کے لوٹے تو آپ نے تیسری روٹی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ تو اس انسان نے کہا کہ حضور، مجھے پتہ نہیں وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے شخص بتاؤ، وہ تیسری روٹی کہیں تم نے تو نہیں کھا لیا؟ اس انسان نے کہا کہ حضور، میں نے نہیں کھایا، مجھے پتہ نہیں وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل ہے، اور جنگل میں 2 ہرن کے بچے ہیں اور ایک ہرن موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کو اشارہ کیا، 2 بچے میں سے ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو ذبح کیا اور گوشت بنایا، اور گوشت بنا کر کے آپ نے بھی کھایا اور آپ نے اس انسان کو کھلایا۔ اور جو ہرن وہاں موجود تھا اس نے سوچا کہ میرے بچے کو اس نے ذبح کر دیا، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھایا اور آپ نے گوشت اس انسان کو بھی کھلایا، اور آپ نے فرمایا کہ گوشت کھا کر جو ہڈی بچے اس ہڈی کو پھینکنا نہیں، اس کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ اس انسان نے بھی گوشت کھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا۔ جب آپ دونوں کھانا سے فارغ ہو گئے تو ہڈی جو جمع تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہڈی پہ پڑھا قم باذن اللہ، اٹھ میرے اللہ کے حکم سے۔ وہ ہرن کے بچہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، تم نے میرا معجزہ دیکھا نا؟ انسان نے کہا کہ جی حضور، میں نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی مجھے بتاؤ۔ اس انسان نے کہا کہ حضور، میں نہیں جانتا، میں نے روٹی نہیں کھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دریا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دریا پار کرتے ہیں۔ اس انسان نے کہا کہ حضور،
میں ڈوب جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے دریا پر چلنے لگے اور دریا پار کیا آپ نے، اور دریا کو اس طرح آپ نے پار کیا جیسے کوئی انسان زمین پر چل رہا ہو۔ آپ نے دریا کو پار کیا تو آپ نے دیکھا بالو کا ڈھیر ہے، تو آپ نے بالو کو دیکھا اور بالو کو 3 ڈھیروں میں تقسیم کیا اور وہ تینوں ڈھیر سونے کا بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، سونے کا 3 ڈھیر ہے، جس میں سے ایک میرا اور دوسرا تمہارا اور تیسرا ڈھیر اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس انسان نے جلدی سے کہا کہ حضور، وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی ہے، اس لیے مجھے 2 ڈھیر ملنا چاہیے اور آپ کو 1 ڈھیر ملنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس سے میں نے کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ تیسری روٹی کہاں گئی، مجھے بتاؤ، تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اور جب اس نے مال کو دیکھا تو لالچ میں آ کر اس نے اپنے سچائی کو اگل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، یہ سونے کا تینوں ڈھیر تم رکھ لو، اور آج سے تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ وہ انسان دل ہی دل میں بہت خوشیاں منا رہا تھا، بہت خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نے چند گھنٹے گزارا تو میں مالدار بن گیا، میری لائف سیٹلمنٹ ہو گئی۔ وہ انسان جب یہ سوچ رہا تھا، اتنے ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اسی راستے سے 2 ڈاکو آ رہا تھا۔ جب ڈاکو کی نظر سونے کے ڈھیروں پر پڑا تو ڈاکوؤں نے آپس میں بات کیا کہ سونے کا بہت سارے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، اس انسان کو قتل کر دیتے ہیں اور سونے کا سارا ڈھیر ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے۔ دونوں نے مشورہ کیا، اور جب ڈاکو قریب آئے، انسان کی نظر ڈاکوؤں پر پڑی تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مارو مت، مجھے قتل نہ کرو، اگر چاہو تو میرے پاس سونے کے 3 ڈھیر ہے، ایک تم رکھ لو اور ایک اپنے ساتھی کو دے دو اور تیسرا مجھے دے دو، میل بانٹ کر رکھ لیتے ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ تم مجھے مال دے ہی رہے ہو تو میں تجھے قتل کیوں کروں، میں تجھے ماروں کیوں؟ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اور ڈاکوؤں کو بھوک لگی تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بازار گیا کھانا لانے کے لیے۔ اور جس انسان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس نے ڈاکو سے کہا کہ اے شخص، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس ساتھی کو تم نے بازار بھیجا ہے کھانا لانے کے لیے، وہ بالکل دبلا پتلا ہے، اور جس معاملے میں تم کام کرتے ہو، لوٹ پات میں، وہ کیا کام کرتا ہوگا؟ میرے خیال سے کچھ نہیں کر پاتا ہوگا، پھر بھی تم اس کو حصہ برابر دیتے ہو، یہ کیوں؟ تو ڈاکو نے کہا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ میں اسے جب بھی کہتا ہوں کہ کھانا لے آؤ تو کھانا لا کر ٹائم پر دیتا ہے، میں پانی مانگتا ہوں تو پانی ٹائم پر دیتا ہے، میرا اکثر و بیشتر کام وہ ٹائم پر کر دیا کرتا ہے، اس لیے اپنے حصے میں سے میں اسے برابر حصہ دے دیا کرتا ہوں۔ تو اس انسان نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ سونے کا 3 ڈھیر ہے، وہ انسان جب آئے گا بازار سے کھانا لے کر، اسے ہم قتل کر دیں گے اور یہ سارا مال آپس میں بانٹ لیں گے۔ ڈاکو نے سوچا کہ صحیح معنی میں وہ دبلا پتلا ہے، لوٹ پات میں کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، اس کا نیت اس انسان نے بھٹکا دیا۔ ڈاکو اور وہ انسان مل کر کے اس نے پلان بنایا کہ وہ انسان آئے گا، اسے ہم قتل کر دیں گے اور سارا مال آپس میں بانٹ لیں گے۔ اس نے نیت خراب کر لی، اور ادھر ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی، اور ادھر بازار میں اس دبلے پتلے ڈاکو کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا
کہ آج بہت سارا مال ملا ہے، اگرچہ ان دونوں کو میں مار دیتا ہوں تو سارا مال میرا ہو جائے گا، میری لائف بن جائے گی۔ اس نے کھانے میں زہر ملا کر لایا، اور جب ان دونوں کے قریب پہنچا تو ان دونوں نے میان سے تلوار کو نکالا اور ڈاکو کو قتل کر دیا، اور وہ دبلے پتلے ڈاکو زمین پہ گر گئے۔ اور یہ دونوں جب کھانے کے لیے بیٹھا، کھانا کھایا، اور کچھ دیر کے بعد یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگرچہ آج ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو آنے والی تاریخ میں کل کوئی مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔